ایک دفعہ ثعلبہ بن حاتب حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی مجھے مال کثیر عطا فرمائے اور مجھے بیٹا بھی عطا فرمائے۔ یعنی اس نے مال و دولت کے لیے دعا کرنے کا کہا اور حضور سے اولاد نرینہ کے بھی مانگنے کا بھی سوال کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے اللہ پاک مجھے مال اور بیٹا عطا فرمائے۔ حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یا ثعلبۃ قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، اے ثعلبہ تھوڑا ایسا مال کہ جس میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس کثیر مال سے بہتر ہے کہ جس میں ناشکری پیدا ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اے ثعلبہ اتنے ہی دیے ہوئے رب تعالیٰ کی نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے ہو، یہ تمہیں ٹھیک ہے اور اسی پر تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس مال سے یہ بہتر ہے کہ جو تمہیں بہت سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے اور تمہیں شکر کرنے کی توفیق ہی نہ ملے، پھر تم اس مال کے فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ، لہذا اس سے بہتر ہے۔ حضور امام الانبیاء نے اس شخص کو سمجھایا، مگر یہ بارہا حضور کی خدمت میں عرض کرتا رہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بس مہربانی فرمائیے اللہ پاک مجھے بیٹا بھی دے اور ڈھیر سارا مال بھی دے۔ اللہ کے حبیب نے پھر اسے سمجھایا کہ اے ثعلبہ آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، تم میری طرف بن جاؤ نا۔ یعنی کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ جس طرح اگر میں چاہوں اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑوں کو حکم دے اور یہ میرے ساتھ چلنے لگ جائیں۔ یعنی حضور نے اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میرے پاس بہت کچھ ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع کر دے، تو پھر بھی میں نہیں کرتا ہوں، میں نے فقیری کو اپنایا ہوا ہے، تو لہٰذا تم بھی اسی طرح فقیری اپناؤ۔ لہٰذا وہ شخص پھر بھی اسی طرح پر اصرار رہا اور اللہ کے حبیب سرور کونین سے اس نے پھر کہہ دی، یا رسول اللہ نہیں، پھر بھی آپ جو ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈھیر سارا مال اور بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین علیہ السلام نے اس کی اصرار پر جو ہے اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی اور اس شخص نے وعدہ کیا کہ یا نبی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں اور قسم ہے اس رب کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، تو میں جو ہے غریبوں کا اور حقداروں کا جو ہے حق میں ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ نبی رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس ثعلبہ بن حاتب کے حق میں دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھیر سارا مال عطا فرمایا، جس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ دعا کرنے کے بعد یہ شخص یہاں سے چل پڑتا ہے، اپنے گھر پر جاتا ہے، اس نے جا کر کچھ چند ایک بکریاں خریدی اور ان بکریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس شخص کی بکریاں اتنی ہو گئی کہ جس مکان میں جس حویلی میں یہ شخص رہ رہا تھا اس حویلی کے پاس ہی ایک دوسری ملحقہ کا ایک اور حویلی تھی، اس کا احاطہ تھا، اس کے اندر اس نے بکریاں رکھنا شروع کر دی اور یہ بکریاں پالتا یہاں تک کہ اس حویلی کے اندر بھی اتنی گنجائش نہ رہی کہ مزید اس کے اندر مال مویشی باندھا جائے۔ اس شخص نے مدینہ طیبہ سلام اللہ علیہ، اللہ پاک مدینہ طیبہ کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ سے اس نے چھوڑ کر باہر بستی سے باہر جا کر شہر سے باہر جا کر اس نے ایک جگہ پر اپنی رہائش اختیار کر لی اور جانوروں کو مال مویشی کو وہاں باندھنے لگ گیا۔ اب یہ شخص جب مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر نکل گیا تو وہاں سے آ کر 5 وقت کی نماز باجماعت آ کر ادا کر جاتا اور پھر واپس چلا جاتا، اپنے مال مویشی میں جا کر مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے اندر اور برکت عطا فرمائی حضور کی دعاؤں کی برکت سے۔ اس کے پاس اتنا مال زیادہ ہوا کہ یہ شخص یہاں سے بھی چھوڑ کر اس جگہ سے یعنی کہ مدینہ طیبہ سے ایک قریبی علاقے میں اور پھر قریبی ہی جگہ پر چھوڑ کر تیسری جگہ پر جانے کا اس نے تیار کر لیا۔
یہ جگہ چھوٹی ہے، یہاں سے آگے چل پڑے، یہاں سے آگے اپنا مال مویشی لے کر، اپنے گھر بار لے کر دوسری تیسری جگہ پر جا کر اس نے رہائش اختیار کر لی، وہاں پر مال کی خدمت کرنے لگا، مال بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب تیسری جگہ پر پہنچا تو اتنا زیادہ مصروف ہو گیا، اتنا زیادہ پھنس چکا تھا کہ یہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا کرتا تھا۔ چلے وقت گزرتا رہا، وقت گزرتے ایک دن وہ بھی آ گیا، دن دیکھتے ہی اللہ پاک نے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی، یہاں سے اس جگہ پر جہاں پر بیٹھا تھا اس کا مال اور زیادہ بڑھا، جب مال میں اضافہ ہوا، مال مویشی اس کا اور زیادہ ہو گیا، تو یہ مال مویشی لے کر اور زیادہ کھلے بیابان علاقے میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے رہائش اختیار کر لی۔ تو جب تیسری جگہ پر پہنچا تو آ کر جمعہ ادا کر جایا کرتا تھا، مدینہ طیبہ سے نکلا تو آ کر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر جاتا، جب وہاں سے ہٹا، وہاں سے نکلا، آگے چلا گیا اور کھلے مقام پر، تو پھر 5 وقت کی نماز جاتی رہی، اب جمعہ کی نماز صرف آ کر پڑھ جاتا تھا حضور کی خدمت میں، پھر چلا جاتا تھا، پھر جمعہ آ کر حضور سے ملاقات بھی کرتا اور نماز بھی پڑھ جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ بھی آ گیا، اس جگہ سے اس کو جانا پڑا، اس کے پاس اللہ پاک نے اس کو اتنا زیادہ مال عطا کر دیا کہ یہ جگہ، یہ علاقہ بھی اس کو چھوڑ کر آگے جانا پڑا۔ جب یہ دور چلا گیا، اب جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنا، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا تو دور کی بات، جمعہ کی نماز پر بھی یہ شخص نہیں حاضر ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی اگر مدینہ طیبہ میں پڑھی جاتی تھی تو یہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی یہ شخص حاضر نہیں ہوا کرتا۔ وقت گزرتا رہا، اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کا حکم فرما دیا۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ جا کر تم یہ زکوٰۃ لوگوں سے لے کر آؤ۔ چنانچہ حضور کے یہ صحابی یہاں سے چل پڑتے ہیں، اس شخص کے پاس، ثعلبہ بن حاطب کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے جا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس کو حضور کا جو ہے پیغام دیتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، بالآخر کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، جو حضور نے گرامی نامہ لکھ کر دیا ہے نا وہ مجھے دکھاؤ، اس کا ثبوت بھی پیش کرو۔ صحابہ کرام نے وہ ثبوت بھی، خط جو حضور نے لکھ کر دیا تھا وہ بھی صحابہ کرام نے دے دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ خط دیا تو اس شخص نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا نہیں، معاذ اللہ من ذالک، یہ صدقہ یا کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ من ذالک، یہ تو ٹیکس ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو لاکھ سمجھایا، اس شخص نے نہ مانی۔ بالآخر صحابہ کرام آگے چلے گئے، دوسرے علاقوں میں، دوسری جگہ پر دوسرے لوگوں سے جا کر اپنا زکوٰۃ وصول کیا، زکوٰۃ وصول کر کے واپس پھر اسی ثعلبہ بن حاطب کے پاس آئے، اس کو آ کر سمجھایا، مگر پھر بھی نہ مانا۔ اتنے یہ کہا کہ چلو رہنے دو، مجھے اب تھوڑا موقع دے دو سوچنے کا، میں سوچ لوں، اس کے بعد جو بھی ہوگی دیکھ لیں گے۔ صحابہ کرام یہاں سے واپس آ گئے۔ حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام واپس آتے ہیں۔ جب اس شخص کے پاس سے ہو کر صحابہ کرام واپس آ گئے، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ملاقات سے پہلے ان کے پاس آ کر حال احوال اعمال سنانے سے پہلے اللہ کے حبیب نے جیسے ہی ان کو دیکھا نا تو حضور نے اسی وقت فرمایا کہ وَيْحَكَ ثعلبہ بن حاطب، اے ثعلبہ بن حاطب تیرے لیے بہت افسوس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمایا کہ جبریل امین آیات پاک لے کر نازل ہوئے، اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ فرمایا کہ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس نے اگر ہم پر فضل فرما دیا، ہم پر مہربانی فرما دی، ہمیں ڈھیر سارا مال دے دیا تو ہم ضرور اس کے حقداروں کو ان کا حق ادا کریں گے اور ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ بس جب اس نے عطا فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ بخل کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روح گردانی کرنے لگے،
اور منہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، انہوں نے منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیے ہوئے پر یہ سزا دی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا۔ یہ آیات پاک مدینہ طیبہ میں مشہور ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کافی خوف زدہ ہو گئے، بہت پھیل گئی کہ دیکھو یہ آیات پاک نازل ہو چکی ہے۔ لازمی سی بات ہے جب کسی کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے تو دہشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ یہ آیات پاک اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ ثعلبہ بن حاطب تک بھی یہ پیغام پہنچا کہ اس کے حق میں جو ہے آیات اس کے خلاف آیت نازل ہو چکی ہے، تو یہ ڈھیر سارا مال لے کر اللہ کے حبیب کے پاس پہنچا۔ ان اللہ معنی ان اقبل منک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا ہے کہ میں آپ سے صدقہ یا زکوٰۃ وصول کروں۔ چنانچہ حضور سے یہ شخص جو ہے منت سماجت کرنے لگا، حضور کو اپنی صفائی پیش کرنے لگا، حضور نے قبول نہ فرمایا، کیونکہ نص قطعی سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس سے مال نہیں لینا ہے، تو لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب نے مال اسے نہ لیا، وہ صدقہ وہ زکوٰۃ کا مال نہ وصول کیا۔ یہ شخص زاروں قطار رونے لگ گیا، روتا رہا، چیختا چنگھاڑتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے سامنے ہی یہ شخص دور جا کر مٹی اٹھاتا اور اپنے سر پر ملتا اور مٹی اٹھاتا اپنے چہرے کو مارتا، زاروں قطار روتا رہا۔ اللہ کے حبیب نے اس کے مال کو قبول نہ فرمایا۔ خلافت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر کی دور میں بھی اس کا مال قبول نہ کیا گیا، پھر فاروق اعظم کا عہد فاروقی میں بھی اس کا مال قبول نہ کیا گیا، اور خلافت صدیقی میں بھی یہی جواب ملا کہ اللہ کے حبیب جس چیز کو ٹھکرا دیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرف خلافت فاروق اعظم میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ اللہ کے حبیب جس مال کو پھینک دے ہمیں اس کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ عہد عثمانی کے اندر یہ شخص جو ہے ویسے ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں کا حاصل کلام یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کر دیا ہے اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا باری تعالیٰ ہمیں جتنا بھی دیا ہے تیرا شکر ہے، اور ہمیں شکر ہی ادا کرنے کی توفیق دیتے رہنا۔ زندگی مولا کریم ہمیں شکر کی عطا فرما، اور موت ہمیں جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے نصیب فرما، اور جب نزا کے وقت نزا کی سختیاں ستاتے ہوں تو یا باری تعالیٰ ہمیں رخ زیبا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پر انوار سے مولا کریم ہم سب کو مالا مال فرما دینا۔